بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پروگرام FM 96.6 کے مہمان کے ساتھ میں ہوں محمد عمر. اور اس پروگرام کی ریت ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر بہترین سے بہترین کام کرنے والے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ان کی قابلیت سے, ان کے تجربے اور مشاہدے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج بھی اس پروگرام کے اندر بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں, اور جیسے میں تعارف کرواؤں گا تو آپ کو ان کے حوالے بھی معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کی جو خدمت کا جو جذبہ ہے, انسانیت کی خدمت کے مختلف شعبے ہیں, اور انہوں نے خدمت کے لیے علم کا شعبہ منتخب کیا ہے, تو اس حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوگی. تو نان ادر دین میرے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں پیر ضیاء نقشبندی صاحب. پیر صاحب, میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی تعریف کے یا انسان کے تعارف کے مختلف شعبے ہوتے ہیں, گوشے ہوتے ہیں. آپ علم کے شعبے سے وابستہ ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ مذہب کی بات کرتے ہیں, مذہب کی ترجمانی کرتے ہیں, اور مختلف دینی مسائل میں لوگوں کو علم بانٹتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق ایک شعبے سے وابستہ ہیں. آج کمرشلزم کا زمانہ ہے, لیکن اس زمانے کے باوجود آپ فری آف کاسٹ, میں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ آپ بہت سارے ایسے بچوں کے جو خواب ہیں, جو بیوروکریسی میں آنا چاہتے ہیں, CSS کا امتحان دینا چاہتے ہیں, PMS کے ایگزامز یا گورنمنٹ کے دیگر جو ایگزامز ہوتے ہیں, جن کی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف درسگاہیں اچھی خاصی فیسز چارج کرتے ہیں, اور جو بچے یہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے خوابوں کو خواب ہی بنائے بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے ان خوابوں کو تکمیل دینے کا بیڑا اٹھایا ہے. تو آج ہم سے جانیں گے یہ بیڑا انہوں نے کیسے اٹھایا, کیا خیال آیا کہ انہوں نے اپنی خدمات کو بے لوث کر دیا, اور نہ صرف بے لوث کیا بلکہ ایک مختصر عرصے کے اندر ان کی درسگاہ سے جن بچوں نے بالکل فری ٹریننگ لی, کوچنگ سروسز لی, آج اس کی تعداد تقریباً 32 سے زیادہ ہے جو بیوروکریسی کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. تو سر تھوڑا سا بتائیے کہ یہ خیال کیسے آیا, کیونکہ اتنا درد دل کم ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں, مٹیریلزم بڑھ رہا ہے, چیزیں آسانیوں کی طرف آ رہی ہیں, تو لوگ خود غرض بھی زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے اپوزٹ ایک رستہ اختیار کیا, تو یہ کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ادارے کا, آپ کی پوری ٹیم کا. ہم نے آج سے 6 سال ہو گئے, 7ویں سال میں ہم داخل ہو گئے, تو ہم نے یہ سرچ کی کہ پاکستان میں جو ٹرسٹ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ کون کون سے کام کر رہے ہیں اور کون سا کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا. تو سارا چیک کیا, اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی پاکستان میں سنگل ادارہ نہیں کہ جو عام آدمی کے بچوں کو بیوروکریسی میں لانے کی کوشش کر رہا ہو. تو جب ہمیں اس بالکل یقین ہو گیا کہ چاروں صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے, کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, تو اس کے بعد ہم نے کام کا آغاز کیا. بیس تو یہی ہے. میں نے سوچا یہ تھا کہ کام وہ کرنا ہے جس سے اپنی محنت بھی ضائع نہ ہو اور لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو. تو اس کے بعد جب ہم نے اللہ کا شکر ہے سٹارٹ کیا, 4 سال تو شدید مشکلات میں ہمارے گزرے. تو مالک کی مہربانی سے ظاہر ہے اللہ ہر بندے کو آزماتا تو ہے کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں کرنا چاہتا. تو 4 سال بڑے مشکل ترین دن تھے. ابھی بھی روز ہم کسی نہ کسی ایک مشکل سے گزرتے ہیں, لیکن اللہ اس کا کوئی سبب ہمیں مہیا کر دیتا ہے. تو 4 سال جب ہم نے پہلے پورا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو 4 سال اصل میں میری ایکسرسائز ہو رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی. جو وقت تھا وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت محنت سے مجھے اس وقت نے سکھا دیا کہ اب اگلے جو وقت ہوگا, جو سال آنے والے ہوں گے, اس میں آپ نے یہ کام نہیں کرنی, کہ جو آزمائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو نہیں آپ نے دوبارہ شروع کرنا. تو بڑی ہی مالک کی مہربانی ہے جب اب ہم 7ویں کرائے کی جگہ پر موجود ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اتنے سال ہیں جتنے ہم نے بلڈنگ رینٹ کی چینج کیے ہیں. تو مالک کی مہربانی اور اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے چیئرمین بورڈ آف گورنر ہیں, سہیل وڈائے صاحب ماشاءاللہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں.
تو اب ہمیں بڑی آسانی ہے سارے کام میں. سفر جاری ہے انشاءاللہ اور جاری رہے گا. جی اچھا، اس پروجیکٹ کا آغاز آپ نے بتایا کہ ایک جذبے سے آپ نے دیکھا کہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں، یا اس چیز میں اسپیس خالی ہے، تو خدمت کے اس شعبے کو اپنایا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے. تو اسٹوڈنٹس الامین اسکالرشپ اکیڈمی کا جو پروجیکٹ ہے، کیسے اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں؟ آپ کی کوئی مارکیٹنگ کمپین ہے جو امتحانات سے فارغ بچوں کو اویئرنیس دیتی ہے، تاکہ وہ آگے جن بچوں کا خاص تر پلان ہوتا ہے سی ایس ایس کی تیاری کرنا، کیونکہ سی ایس ایس کی تیاری کوئی اٹ سیلف آسان کام نہیں ہے، 8 گھنٹے اسٹڈی کرنا پڑتی ہیں، کتابیں کھنگالنا پڑتی ہیں، ڈسکشنز کرنا پڑتی ہیں. تو کیسے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں، جو مالی طور پر کمزور ہیں لیکن ان کے جذبے بلند ہیں، ان کے خواب بڑے ہیں، تو آپ تک یا آپ کا پیغام ان تک پہنچ پاتا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا آج کل. ہمارا پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام، جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو ہم یوز کرتے ہیں. ہر مہینے ہمارا سیمینار ہوتا ہے. تھرڈ، پھر جس طرح آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، اس طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لوگ کالم لکھتے ہیں ہمارے کام کے اوپر. ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں فنکشن کرتے ہیں، ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتے ہیں. تو بچے ماشاءاللہ مل رہے ہیں. پھر ہم نے ماشاءاللہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے، آپ کے وائس چانسلر صاحب سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ اس یونیورسٹی کے بچوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو ہم نے جی سی یونیورسٹی کے ساتھ، ہم نے جنوبی پنجاب جو خواجہ غلام فرید یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ایم او یو کیا. ہم نے دی اسلامی یونیورسٹی باولپور کے ساتھ ایم او یو کیا. تو اب ان ساری یونیورسٹیوں دیکھیں تو تقریباً میرا خیال ہے صرف 3 یونیورسٹی کے جو بچے ہیں وہ 2.5 سے 3 لاکھ بچہ بنتا ہے. یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں، جو آپ نے کہا بیسک سوال تھا، کہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو اوور آل سارے بچوں کو اسکالرشپ ملے گی. اس ہمارا ایم او یو میں آ جاتا ہے. شہداء کے بچوں کو ہم 100% اسکالرشپ دے دیتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں، ہم جو بچے فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان سے فیس بھی لے لیتے ہیں، اور جو کتابیں نہیں خرید سکتے ہم ان کو اپنی کتابیں بھی جیب سے دیتے ہیں. اور ہمارے پاس لڑکوں کا فری ہاسٹل ہے، بچیوں کا فری ہاسٹل ہے. یعنی کتابیں، لائبریری، ہاسٹل تک کی ہم سہولت دیتے ہیں. پک اینڈ ڈراپ کی کچھ ہم نے بندوبست کر لیا، مزید بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری تعداد جو ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی جس کے ساتھ جس ادارے کے ساتھ مثلاً اگر ہم نے باقی یونیورسٹیوں جن کا میں نے ذکر کیا پہلے، اس میں ایم او یو میں ہے کیا کہ ایک تو اسکالرشپ اتنے فیصد ہر امیر غریب بچے کو ملے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ جو شہداء کے بچے ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، ان کو اسکالرشپ ملے گی 100%. تھرڈ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، جو شدید گرمی اور شدید سردی میں گیٹ کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں. پھر یونیورسٹیز کے اندر جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا جتنے بھی، تو ہم ان کو مینشن کرتے ہیں ایم او یو. حتیٰ کہ جو جن یونیورسٹی کے اندر مساجد ہوتی ہیں، ہم وہ ان کو بھی مینشن کرتے ہیں کہ جو امام خطیب کے بچیاں اور بچے ہیں ان کو بھی یہ سہولت ملے گی. پھر ایک تو یونیورسٹی، پھر ہم کہتے ہیں کہ وائس چانسلر سے لے کے نیچے جتنا بھی لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے بچوں کو بھی یہ اسکالرشپ کی سہولت ملے گی. تو انشاءاللہ ہم یہ آگے بڑھ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی تھی 8 گھنٹے پڑھنے کی، 8 گھنٹے سنجیدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیلی پڑھنا چاہیے، لیکن کوالٹی ٹائم ہے کہ کس وقت بچہ پڑھ رہا ہے. 8 گھنٹے بھی کافی ہے، اور محنت جب بندہ گول بنا لے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے 16 سے 18 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. اور جو پڑھ لیتا ہے کوالٹی ٹائم میں، کوالٹی پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی گائیڈ لائن کیا ہے، کون دے رہا ہے اس کو، تو بچیاں اور بچے ماشاءاللہ ہم نے دیکھے ہیں کہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا جیسا یہ بتائیے کہ کوئی بھی سفر جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع کے سال، شروع کے جو دن ہوتے ہیں وہ مشکلات سے بھرپور ہوتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں. آپ نے اپنے سفر میں شروع میں کیا بڑے چیلنجز کا سامنا کیا اور ان کا کیسے ان سے نکل آئے؟ اب دیکھیے، میں جو بنیادی سوال ہیں اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں خدا نخواستہ میری ذات کا اس میں عمل نہ آ جائے. بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں، اور بڑی مشکلات اور بہت ہی ٹف ٹائم سے گزرا ہوں، اور مالک کی مہربانی ہے کہ یہ جاری ہے سفر. میں یہ سارا کا سارا اپنی
قبر میں بہتری کے لیے کر رہا ہوں. سچی بات ہے، نہ کتابوں میں نہ چینل پہ، یہ یہاں میں آیا ہوں تو صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے، تاکہ وہ بچیاں اور بچے جن کے ماں اور باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری بچی یا بچہ قابل ہے، ذہین ہے، فتین ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں میں اپنی بچی کو یا بچے کو CSS یا PMS نہیں کروا سکتا، یا 1 پیپر کی تیاری نہیں کروا سکتا، تو ہم ان بچوں کو، ہمارا ہوتا ہے کہ ان تک ہمارا پیغام چلا جائے، تاکہ وہ مائیں اور جو باپ ہیں وہ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہم اپنی بچی یا بچے کو پک اینڈ ڈراپ تک نہیں دے سکتے. ان تک ہمارا ہے کہ ہم ان تک پہنچ جائیں، تاکہ، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام جو ہمارے آفیسر بچیاں اور بچے بنے ہیں وہ لہذا زیادہ ذوق اور شوق سے لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود، ان کی نانی، نانا، دادی، دادا، والدین نے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے جو تحصیل اور ضلع پہ جب پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے جواب آتا ہے کہ جی صاحب میٹنگ میں ہیں، صاحب چھٹی پہ ہیں، ان کو ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ ہم ایک پاکستان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، کیونکہ یہ دیکھیے میں تو نہیں سوچ سکتا کہ بھئی بڑی بڑی یونیورسٹیز کا ہمارا MOU ہوگا، ہمارے 32 بچیاں اور بچے بیوروکریسی میں آئیں گے. میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ یہ 32 بچیاں اور بچے تو وہ ہیں جو بیوروکریسی میں چلے گئے ہیں. ابھی 6 بچے ہمارے تحصیلدار بنے ہیں، LDA میں اسٹار میں اسکیل میں ایک ہمارا بچہ چلا گیا ہے، سیکریٹریٹ میں 2 بچے ہمارے اسٹار میں اسکیل میں چلے گئے. اس کے علاوہ 32 بچیاں اور بچے لیکچرار یونیورسٹیز میں ہو چکے ہیں. پولیس میں ہمارے SHO بن گئے، FBR، FIA، جو بینک ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس بچی اور بچے نے جو عام گھروں کے ہوتے ہیں، ہم ان کو لفظ ہونہار بولتے ہیں، ہم کلاس میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس نے فیس دی ہے، کس نے فیس نہیں، پورا وہاں صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دل جمی اور دل لگی کے ساتھ پڑھے. تو میں جو بات کر رہا تھا یہ بینکوں میں چلے گئے، جن بچیوں اور بچوں نے اپنے والدین کی وہ ریڑھی والا یا چھوٹی زمین یا جو بھی اس کے والدین کا خاندانی کام ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنا، اسی محنت مزدوری کی طرف ہی لوٹنا تھا. ہم نے ان بچوں کو 1.5 سے 2 لاکھ کا پیکج دلوا دیا. یعنی کہ اگر کسی بھی محکمے میں چلا گیا تو اس کا ایک تو وہ خود سیٹ ہو گیا، اس کا خاندان، اس کی آنے والی نسلیں. پھر آپ کو پتہ ہے جہاں افسر رہتا ہے، جہاں اس کی رہائش ہوتی ہے، جس گاؤں کا، جس محلے کا، جس شہر کا ہوتا ہے، اس گلی کی بجلی بھی خراب ہوتی ہے تو جلدی سے بندہ آ جاتا ہے. اس گلی کی صفائی ہوتی ہے، اس گلی کی لائٹیں خراب نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس صاحب کا گھر ہے. تو یہ ایک تبدیلی ہے، اس تبدیلی کو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. ہم آپ کے بھی مشکور ہیں، آپ کے ادارے کے بھی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں. یہ زکوٰۃ صدقات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا ادارہ. جتنی زیادہ ہمارے پاس فنڈ ریزنگ ہم کر سکیں گے، فنڈ ہمارے پاس آ جائے گا، اتنا زیادہ ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں. بالکل. ابھی انشاءاللہ ملتان میں ہماری برانچ اسی مہینے میں اوپن ہونے جا رہی ہے. تو ہم نے کراچی، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، یعنی کہ دور دراز کے جو ایریا ہم وہاں پہ بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف لاہور کے اندر نہیں، ہم جب کمرشل نہیں ہے تو ہم نے اس سلسلے کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو یہ سفر جاری انشاءاللہ دور دراز کے جو شہر ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. جی بالکل. اچھا امین صاحب، یہ بڑا ایک احسن اقدام ہے آپ کا کہ آپ ایک بڑا ہی مہنگا امتحان ہے جس کی آپ فری آف کاسٹ تیاری کرواتے ہیں اور بچیوں کو کامیابی کے نئے سفر پہ ڈالتے ہیں. تو اور یقیناً وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں گے، اور وہ ادارے ترقی کریں گے تو وہ اسٹوڈنٹس، وہ طالب علم ترقی کریں گے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ میڈیکل کیٹیگری کے کچھ ٹیسٹ ہیں اور انجینئرنگ کیٹیگری کے جو ٹیسٹ ہیں جسے MCAT اور ECAT کہتے ہیں FSC کے بعد، تو آپ کے ادارے کا یہ مشن بھی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ بھی لوگوں کی جیب سے باہر ہیں، دسترس سے باہر ہیں، میننگ کہ ابھی یہ پارٹ 1 کے امتحان شروع ہونے کو ہیں، FSC پارٹ 1 پارٹ 2 کے، تو اس کے بعد ایک نئی ریس شروع ہو جائے گی کہ MBBS کا امتحان دینا ہے، تو MBBS میں داخلہ لینا ہے تو MCAT کی تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے لاکھوں روپے
فیسز لوگوں کو مینیج کرنی پڑتی ہیں، تو جی یہ بھی آپ بالکل، کے مشن کا حصہ ہے؟ جی انشاءاللہ ہماری اکیڈمی صرف سی ایس ایس پی ایم ایس تک محدود نہیں، ون پیپر تو ہمارے پاس شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم سول جج کا شروع کر رہے ہیں، آئی ایس ایس بھی جو مسلح افواج کا ہے ہم اس کو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، تو اب اللہ نے ہمیں جگہ دی ہے، دعا کری اس کی تعمیر ہو جائے، اور اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے مخیر آزاد ہمیں ملیں کہ جو شہر کے اندر ہم بلڈنگ خرید کے اس کو آگے لے کے بڑھ سکیں۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، ادھر بھی ہم نے بڑھنا، لیکن وسائل کی بات ہے۔ ابھی اس وقت جو ہمیں تجربہ ہوا ہے، جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، وہ سی ایس ایس پی ایم ایس اور ون پیپر، تین چیزوں میں ہم نے یعنی کہ قابو ہماری گرفت ہے ان تین چیزوں کے اوپر۔ سول جج کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب کام کرتا ہے تو وہ کئی کام شروع کر دیتا ہے ایک ٹائم، اس میں کوئی کام بھی نہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک کام کریں، ایک اس کی منزل تک پہنچے۔ جس طرح ابھی میں نے بتایا ہم ملتان میں برانچ کھولیں گے، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے باقی شہروں میں بھی جانا ہے، لیکن پہلے ملتان، جس طرح ہم نے پہلے لاہور میں کامیاب ہوئے، ملتان میں اپنے اچھی طرح پاؤں جمانے کے بعد پھر ہم اگلے کسی شہر میں، اس طرح جو آپ نے بات کی، ان کورسز کی طرف بھی جانا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور بڑا اچھا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کے 32 گریجویٹس، یعنی جو آپ کے پاسنگ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سلیکٹ ہوئے ہیں بیوروکریسی میں، اور بہت سارے اس کے علاوہ جو دیگر محاذ پہ مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا گورنمنٹ اداروں میں جاب کر رہے ہیں، تو ان کے کوئی سالانہ میٹ اپس بھی رکھتے ہیں تاکہ آپ کی جو پیچھے بچے تیار ہو رہے ہیں ان کی موٹیویشن بڑھے کہ یہ ہمارے سینئر ہیں اور اس پوزیشن میں ہیں، تو ان کو ریٹین کرنے کے لیے کوئی پالیسی بھی؟ جی ایک تو ماشاءاللہ وہ بچے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہم ماہانہ کوشش کرتے ہیں ان کو بلائیں، ہماری ایک روحانی مجلس ہوتی ہے، اس روحانی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر وہ غرور، وہ تکبر، وہ انا نہ آ جائے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو تصوف کی جس طرح ہمارے دادا گنج بخش علی جو باقی بزرگوں نے کام کیا ہے، تاکہ خدمت اصل میں کوئی بھی ہو، تو ہم ان کے رابطے میں رہتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں۔ پھر ہمارے ان بچوں جو لاہور میں ہمارے آفیسر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس پڑھاتے ہیں ریگولر، پھر ہم ان کو پے کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن بچوں کو ہم نے فی سبیل اللہ پڑھایا تھا، ہم نے ان سے اس وقت بات کی تھی کہ بیٹا اب پڑھ آج لیں، فیس آپ نے یہ دینی ہے، لیکن فیس ہم آپ سے اس وقت لیں گے جب آپ کی ایلوکیشن ہو جائے گی۔ تو اب ہمیں وہ قسطوں میں فیس بھی آ رہی ہے۔ ہم ان سے کہا کہ بیٹا وہ 500,000 روپیہ دینے ہیں فیس آپ نے، جس طرح آپ کو ایزی ہے، تو وہ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بینک میں جمع کرا، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آ کے جمع کرانی ہے۔ آ کے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ان سے ملاقات کا، میل ملاپ کا بھی تعلق رہتا ہے۔ اچھا امین صاحب، جو لوگ اس وقت آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور وہ آپ کے اس جذبے سے متاثر بھی ہیں اور کسی طریقے سے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی نمبر ہے آپ کے کوئی اکاؤنٹ کا، یا کس طریقے سے آپ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ کی کاز میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جی ہمارا بینک کے بھی اکاؤنٹ نمبر ہیں، ہمارے پیج ہیں الامین اکیڈمی کے نام سے، وزٹ کر لیں۔ میرا اپنا موبائل نمبر بھی ہے، وہ بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ آپ خود اناؤنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ آئیں، ہمارے کام کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ کس طرح ہم کام ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ 2 بچیاں لاہور سے آئیں، بڑی دور سے، تو انہوں نے کہا کہ سر نہ فیس ہے، نہ کتابیں ہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم تو آنے جانے کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ آئیں، میں آپ کو رکشے لگوا دیتا ہوں۔ تو ساتھ ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ بیٹا دعا آپ نے کرنی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے۔ تو یقین مانیے کہ ابھی ہمارا 35 ہمارا 35,000 روپے ان کے اوپر خرچہ نہیں آیا تھا، تو 3-4 مہینے رکشہ لگا رہا۔ تو اللہ پاک نے ایک ایسے مخیر بندے کو ہمارے پاس بھیجا، انہوں نے ہمیں 35 لاکھ کی گاڑی لے کے دی ہمیں کہ آپ اس کو نہ یوز کریں، لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز دیں۔ میرا ایک بہت اس پہ بلیو ہے کہ ویلکم ہم نے کہنا ہے، قسمت بچی اور بچہ اپنی ساتھ لے کے آتا ہے، رزق وہ ہمارے پاس، صرف ہم تو ایک امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم نے تو یہاں ڈیلیور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ خدمت ہے، یہ اس مالک کو پتہ ہے کہ کس سے اس مالک نے کیا کام لینا ہے۔
انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ مزید اور بھی ہم کامیابی حاصل کریں. جی پروگرام کے آخر میں امین صاحب چاہوں گا کہ یہ ایف ایم جو ہے موسٹلی اسٹوڈنٹس سنتے ہیں، اور اس وقت جہاں جہاں یہ ریڈیو اسٹیشن ٹیون ان ہے لوگ سن رہے ہیں، تو آپ اپنے ادارے کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ پاکستان مضبوط ہو؟ میں اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، والدین کی تابعداری کریں، بڑے بھائیوں کا، بڑی بہنوں کا احترام کریں، بڑے بھائی کو باپ کی جگہ پہ درجہ دیں، بڑی بہن کو ماں کی طرح عزت دیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم اخلاقیات سے دور ہو رہے ہیں. ماؤں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جب بھی اپنے والدین اپنے بچوں کو گھر سے باہر رخصت کریں جاب کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے، تو ان کا ماتھا چوم کے ان کو ڈیلی روانہ کریں. اور بچوں سے یہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی وہ واپس گھر میں جائیں یا گھر سے نکلیں تو ماں کے ہاتھ چوم کے، باپ کے ہاتھ چوم کے، بڑی